أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد ورد عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام في زيارة سيد الشهداء الحسين بن علي يوم الأربعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبذل مهجتك فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ وسلم. پروردگار عالم نے 1,24,000 نبیوں کے ساتھ جس دین کو صدیوں میں ہم تک بھجوایا اور پہنچوایا، جب غدیر کے میدان میں قیامت تک اس دین کی حفاظت کا انتظام اس شکل میں ہو گیا کہ علی کو پیغمبر نے اپنا جانشین اور سب کا ولی اور مولا قرار دیا، اور سلسلہ امامت کا آغاز ہو گیا. تو اب دین کی بقا کا انتظام جو غدیر میں امامت کی شکل میں ہوا تھا، وہ ذمہ داری حفاظت دین کی اماموں کے ذمہ آئی. ہر امام نے اس فریضوں کو انجام دیا، لیکن مالک نے اعلان ولایت اور اعلان غدیر کے ساتھ ساتھ کربلا کے ذریعے دین کو، مذہب کو دماغ کے ساتھ ساتھ دلوں سے جوڑا اور راہ پیدا کر دی کہ حسین اور کربلا کے ذریعے کسی بھی انسان تک پیغام حق کو پہنچایا جا سکتا ہے. کربلا کی خصوصیات میں اور قربانیِ سید الشہداء کی خصوصیات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے کسی کے پاس جائیں اور کہیں کہ توحید کا اقرار کرو، نبوت کو مانو، ولایت کو مانو، قرآن کو مانو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تو اکثر لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ آپ ہمارا دین بدلنے آئے ہیں. لیکن کربلا توحید کو بھی پہنچاتی ہے، رسالت و امامت کو بھی پہنچاتی ہے، قرآن تک بھی پہنچاتی ہے، کعبے تک بھی لے جاتی ہے. اور کربلا جب کسی کے پاس پہنچائی جاتی ہے تو کوئی ناراض نہیں ہوتا ہے، ہر دل متوجہ ہو جاتا ہے. لہذا کربلا راستہ ہے توحید تک پہنچنے کا، کربلا راستہ ہے دین تک پہنچنے کا، کربلا راستہ ہے انسانیت تک
پہنچنے کا، اور اس کربلا تک پہنچنے کا راستہ ہے حسین کی عزاداری۔ اس لیے میں نے روزانہ آپ کی خدمت میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے جس کا عنوان قرار دیا کہ عزاداری عظیم ترین عبادت ہے، اور گفتگو اس موضوع پر کی ہے جہاں ان لوگوں کے لیے جو اس جملے پر چونکیں، تعجب ہو کہ عزاداری کیسے عبادت ہو گئی، وہیں اپنے جوانوں کے لیے کہ جو عزادار ہیں، فطرت سے عزادار ہیں، تربیت سے عزادار ہیں، ماں باپ کے احسان سے عزادار ہیں، ان تک بھی دلیلوں کے ساتھ بات پہنچے تاکہ دوسروں سے بھی کہہ سکیں کہ عزاداری عبادت ہے اور عظیم ترین عبادت ہے۔ آیہ ولایت، آیہ حکم اطاعت، حکم اتباع، حکم مودت، یہ سب کے سب پکار کے کہہ رہے ہیں کہ جب مودت کی ہے تو پھر ان کے خوشی میں خوش ہونا ہے، ان کی رنجیدگی میں رنجیدہ ہونا ہے۔ آیہ اطاعت کہہ رہی ہے کہ اگر ان کی اطاعت کرنا ہے تو پھر ان کے احکام میں ان کے جد کا ماتم ہے، گریہ ہے۔ آیہ اتباع کہہ رہی ہے کہ جب اتباع لازم ہے اہل بیت کا تو اہل بیت نے خود گریہ و ماتم کیا ہے، لہذا اتباع کا حکم مجبور کر رہا ہے کہ ہم بھی گریہ و ماتم کریں۔ اور بھی آیات ہیں لیکن میں صرف اسی موضوع پہ روز گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کچھ باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد قرآن کے بعد جو کسی چیز کو عبادت ثابت کرتی ہے چیز، وہ ہے سنت۔ سنت کا مطلب ہے قول رسول، فعل رسول اور تقریر معصوم، یعنی معصوم کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جائے اور اس پر وہ چپ رہے۔ اس پہلو سے دیکھیں تو تینوں چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ حسین پر گریہ خود پیغمبر نے کیا ہے، میں نے بتا چکا آپ کو۔ حسین پر ماتم کا حکم دیا ہے پیغمبر اور ان کی آل نے، اور ان کے سامنے گریہ ہوا ہے تو روکا نہیں ہے بلکہ شامل ہوئے ہیں، اس لیے سنت پیغمبر بھی ہے۔ اس کے بعد تیسرا ستون ہے عقل۔ عقل مجبور کرتی ہے کہ جس کا کوئی تمہارے اوپر احسان ہو اس کا شکریہ ادا کرو۔ حسین کا انسانیت پر احسان ہے کہ انسان کو انسان بنانے والے دین کو انہوں نے بچایا، تو ان پر ان کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی مصیبت میں شامل ہوا جائے۔ جتنے پہلو کسی چیز کو حکم خدا ثابت کرنے کے ہیں، جن میں 4 بنیادی چیزیں ہیں، عقل ہے، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے۔ اگر اجماع کے لحاظ سے دیکھیں تو تمام عالم اسلام کے علماء، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں حسین پر گریہ اور ان پر ماتم کرنے کے سلسلے میں روایات سے، اور ان کا عمل بھی موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے عبادت ہے اور عظیم ترین عبادت ہے۔ میں نے اس سلسلے میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کی ہے کہ عبادتوں میں بھی عظیم ترین عبادت ہے۔ عبادتوں کی مختلف پہلو ہیں۔ جزا دلانے والی چیز عبادت، عبادت اللہ کی رضا تک پہنچاتی ہے۔ عبادت دنیا میں مختلف اچھے کام ہیں، دنیا میں اس کے الگ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عبادتوں میں کچھ عبادتیں وہ ہیں جو اتنی اچھی ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، ایسی نیکیاں بھی ہیں اللہ نے رکھی ہیں کہ جب آتی ہیں تو ہمارے نامہ عمل سے برائیوں کو صاف کر کے ہٹا دیتی ہیں۔ عزاداری انہی نیکیوں میں سے ہے کہ جو دونوں کام کرتی ہے، ایک طرف جنت کا حقدار بھی بناتی ہے، دوسری طرف گناہوں سے پاک بھی کرتی ہے۔
اگر آپ توجہ دیں تو ایک بات آپ کی خدمت میں کہوں، ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تذکرے فرمائے ہیں اپنے خطبے میں، جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں ایک فضیلت رمضان کی بیان کی ہے جو واقعاً انتہائی کرم ہے پروردگار کا۔ یہ بتائیے کہ ہم آپ جب بھی کوئی اچھا کام کریں، جسے عبادت کہا جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام اچھا ہو، چاہے اللہ سے جڑا ہو چاہے اس کے بندوں سے، میں بار بار دہراتا ہوں کہ عبادت کا لفظ آتے ہی ہمارے دماغوں میں چند خاص عمل، نماز، روزہ، حج، زیارت آ جاتا ہے، مگر جس طرح اللہ کے حقوق کا ادا کرنا عبادت ہے، اسی طرح مخلوق خدا کا خیال رکھنا اور ان کی کسی تکلیف کو دور کرنا یا ان تک کوئی بھی سہولت پہنچانا بھی عبادت ہے۔ سڑک پر آپ جا رہے ہیں، تبرکات بٹے ہیں، لوگوں نے بے توجہی میں لفافہ، ڈبہ جو تھا اٹھا کے پھینک دیا، کوڑا بھی بن رہا ہے۔ ہمارا کلچر یہ منتقل ہو کہ جدھر سے گزرتے ہیں کوڑا کر کے گزر جاتے ہیں، اس کے بجائے اگر ہم اسے حقیر نہ سمجھیں تو ہم میں سے جو جہاں کوئی کوڑا دیکھے اٹھا کے ڈسٹ بن تک پہنچا دے، تو یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے۔ مسجد میں جھاڑو دینے والا اگر ایک تنکا بھی مسجد سے نکال دے تو وہ حقدار جزا ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ جو عزادار جن راہوں سے گزر رہے ہیں، ان راہوں کی رکاوٹیں اگر دور کر دی جائیں تو پھر یہ کیا حقدار جزا نہیں بنیں گے؟ میرے عزیزوں، یہ عزادار کون ہے؟ اگر نیت صحیح ہے ہماری تو عزادار کون ہے؟ سنیے، روایت کہتی ہے کہ جب کسی مسلمان کا بچہ علم دین لینے کے لیے، علم دین لینے کا لفظ بولتے ہی آپ مدرسے پہنچ جاتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، دینیات پڑھنے کے لیے، خالہ کے ہاں، نانی کے ہاں، ماسٹر جی کے ہاں، مولیانی کے ہاں جائے، تو جیسے ہی دین سیکھنے یہ بچے میرے بیٹھے ہیں یہ نکلیں، تو روایت کہتی ہے کہ یہ اتنے اونچے ہو جاتے ہیں کہ فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پیر بچھاتے ہیں۔ جملہ آیا ہے تو آپ کی خدمت میں عرضی کر دوں، میرے جیسے گنہگار کا بچہ دین کا علم لینے نکلے تو اتنا اونچا ہو جائے کہ فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھائیں، تو اگر یہ دل میں دین حاصل کر لے تو کتنا اونچا ہو جائے گا، اور یہ اس پہ عمل کرے تو کتنا اونچا ہو جائے گا، اور پھر یہ اس عمل کو علم کو دوسروں تک پہنچائے تو کتنا اونچا ہو جائے گا۔ سنیے جملہ، عالم کا لفظ نہیں بولا میں، اسی لیے نہیں بولنا چاہتا کہ آپ فوراً امامہ، مولانا، ٹوپی، شیروانی جوڑ لیتے ہیں۔ آپ سب کے پاس تھوڑا تھوڑا علم دین ہے، البتہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہم رسم و رواج کو علم نہ سمجھیں، بھروسہ ہو کہ یہ علم ہے اور واقعی علم ہے۔ تو سنیے، اس علم سے دوسرے کو دوسروں تک پہنچانے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ عبادت گزار جنت کے دروازے پر آئے گا تو فرشتے کہیں گے آئیے تشریف لائیے، اچھی زندگی بسر کی، اطاعت کی زندگی بسر کی، واجبات انجام دیے، عبادتیں کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، عزاداری کی، خمس دیا، زکوٰۃ دی، ماں باپ کی خدمت کی، پڑوسیوں کا خیال رکھا، کمزوروں کی مدد کی، خوش اخلاقی سے پیش آئے، صداقت و امانت اپنائی، عبادت گزار مسجدوں میں رہنے والا، تلاوتیں کرنے والا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا آئے گا، فرشتے کہیں گے آئیے بسم اللہ جنت میں جائیے۔ یہ ہے عابد۔ اب روایت کہتی ہے اس کے بعد ایک عالم آئے گا، امامہ پہنے ہوئے آدمی نہیں، جس کے پاس علم دین ہے، جس کے پاس دین جو جانتا ہے، جو دین کا جانکار ہے اور صحیح جانکار ہے۔ عالم آئے گا تو فرشتے اسے روک دیں گے۔ ایک آدمی نے سوچا کہ ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے یہی ہونے والا ہے، یا یہی سی لائق انہیں جنت میں نہ جانے دیا جائے۔ پوری روایت تو سن لیجئے کہ عالم جب جنت میں جانے لگے گا فرشتے اسے روک دیں گے، رکو۔ دو چار خوش ہو گئے ہوں گے، دیکھو آج اس ملا کی زبان سے اپنے خلاف کچھ نکل ہی گیا۔ روک دیں گے مگر کیوں؟ وہ تو سنیے، روک دیں گے، وہ کہے گا کیوں روکا؟ کہ اکیلے جنت نہ جاؤ،
تم نے اپنا علم جن لوگوں تک پہنچایا تھا اور جو تمہارے سے ایک علم سیکھ کے انہوں نے اپنایا تھا انہیں بھی بلاؤ اور اپنے ساتھ لے کے جنت جاؤ. اب مجھے 2 جملے کہنے دیجئے. نہیں یہ نعرہ کمزور ہو گیا کچھ. ایک صلوات بھرپور میں اب مجھے 2 نتیجے اس روایت سے نکالنے دیجئے. پہلی بات یہ کہ جب میرا جیسا گنہگار انسان ہے اس کا بیٹا علم دین، بچہ بیٹی علم دین لکھنے دینے نکلے تو اتنا اونچا ہو جائے کہ فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھائیں، تو پھر وہ جو اس دنیا میں اللہ کی بارگاہ سے علم لے کے آئے تھے اور جنہوں نے کائنات میں علم پھیلایا ہے، اگر اس کے دروازے پہ فرشتے آ کے درزی بن کے کھڑے ہوں، چکیاں پیسیں، آٹا پیسیں، تو پھر اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ اور اگر میرے جیسے گنہگار کے اندر اللہ نے اس کو اتنا شرف دے دیا کہ 4 لفظ تو نے سیکھے تھے 2 کو تو نے سکھا دیا، اور وہ بھی آ گئے دین حق کی راہ پر، اور میں نے بھی سیکھا تھا تو اپنے جیسے کسی سے سیکھا تھا جو اللہ کی بارگاہ سے علم نہیں لے کے آیا تھا، تو میں نے دوسروں سے علم لے کے آپ تک پہنچایا. آپ اس دین کی باتوں میں آئے. آپ معاذ اللہ خدا نہ کرے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا نمازی ہو گیا، کوئی روزے دار نہیں تھا روزہ رکھنے لگا، کوئی حرام و حلال کا خیال نہیں کرتا تھا کرنے لگا. میرے عزیزو، جب میرے جیسے انسان کو تھوڑا سا علم جو دوسروں سے لیا وہ لائے اور دوسروں تک پہنچائے اور اس پہ عمل کروا دے، تو اللہ میرے جیسے گنہگار کو حق کے شفاعت دیتا ہے کہ جن کو تم نے سدھارا ان کو لے کے جاؤ. پھر جو اس کائنات میں ادھر سے لے کے آئے، جنہوں نے ہم سب کو یہ علم دیا، یہ دین دیا، نہ جانے کتنی بڑی مخلوق خدا کو دین کی راہ دکھائی، تو پھر کیا انہیں حق کے شفاعت نہیں ملے گا؟ اب کیوں حیرت ہوتی ہے کہ علی کی مرضی کے بغیر کوئی جنت نہیں جائے گا؟ انہوں نے پہنچایا ہے دین تک تو ان کو حق دیا جائے گا کہ یہ جسے چاہیں، اور یہ منمانی کرنے والے نہیں ہے کہ جسے چاہیں لے جائیں. ان کا مزاج وہی ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ اسی کو چاہیں گے جسے خدا چاہے گا، اور خدا اسی کو چاہے گا جسے علی چاہیں گے. لہذا جنت جانا ہے تو خدا کو بھی راضی رکھنا ہوگا اور علی کو بھی راضی رکھنا ہوگا. اور یہ دونوں راضی کیسے ہوں گے؟ کہا خدا کہے گا مجھے مانو گے، علی کو نہیں مانو گے تو میں تمہاری اس ایمان کو قبول کرنے والا نہیں، اور علی کہیں گے مجھے مانو گے اور میرے خدا کو نہیں مانو گے تو میں تمہاری اس محبت کو قبول کرنے والا نہیں. نہیں، میں نے خالی لفاظی نہیں کی ہے، اب بات آ گئی ہے تو میں ثبوت دے کے جاؤں گا. مولا کائنات جب حاکم وقت بھی ہو گئے، اس وقت کا واقعہ ہے، مولا کی عظمتوں کی ہلکی ہلکی جھلکیاں دیکھ کے جن کے اندر قوت برداشت نہیں تھی، جن کو معرفت نہیں تھی، انہوں نے مولا کو خدا کہنا شروع کر دیا. نصیریت وجود میں آ گئی. آپ سب بچپن سے مجلسیں سنتے آ رہے ہیں کہ مولا نے ان کو توبہ کا موقع دیا، اور جب راضی نہیں ہوئے تو حکم دیا، ان کو جلا کے موت کی سزا دی. یہ کون تھے؟ یہ نصیری علی کے دشمن تھے کیا؟ علی سے شدت سے محبت کرنے والے، اتنی شدید محبت کرنے والے کہ علی کی کو مانتے تھے مگر علی کی بات نہیں مان رہے تھے. یہی بے قابو محبت ہوتی ہے، جذباتی محبت کے خود ان کو مان رہے ہیں اور انہی کی بات نہیں مان رہے ہیں. علی کہہ رہے میں خدا نہیں ہوں، کہہ رہے نہیں تم خدا ہو، سزا دی آگ کی. یہ کون ہے؟ علی سے محبت کرنے والا ہے، خدا کا دشمن ہے کہ نہیں؟ نہیں، تھوڑا ساتھ چلنا پڑے گا آپ کو. علی سے محبت کرتا ہے، خدا کا دشمن ہے، خدا کو نہیں مانتا، علی کو خدا کہہ رہا. یہ علی کا دوست ہے، خدا کا دشمن. علی کے سر پہ جس نے ضربت لگائی، جب وہ گرفتار کر کے لایا گیا اور مولا کو اندازہ ہے کہ میری شہادت ہو جائے گی، تو جو ابن ملجم کے لیے وصیت کی ہے وہ کیا ہے؟ مجلسوں میں آپ سنتے ہیں،
کہا تھا اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میری شہادت ہو جائے، تو انتقام کے جذبے میں آ کے اسے ٹکڑے ٹکڑے مت کرنا، اس نے ایک ضرب میرے سر پہ ماری ہے، اس سے قصاص لینا تو بس ایک ضربت لگانا، دوسری نہیں۔ یہ علی کا عدل ہے، یہ علی کا عدل ہے۔ کسی نے جملہ کہا ہے کہ علی اپنی عدالت کی شدت کی وجہ سے شہید ہوئے، ان کی عدالت کی برداشت نہیں تھی لوگوں میں، کہ ایک ضربت سے زیادہ نہ ہو۔ اور دوسرا جملہ یہ کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہ گیا تو میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ علی کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ علی کے دماغ میں کہیں نہ کہیں ہے کہ اس کو اس کے جرم کی سزا نہ دے کے معاف کیا جائے گا۔ تو اگر مولا علی کی اس سیرت اور اس سیرت کو دیکھا جائے تو پھر خلاصہ یہ بنتا ہے کہ مولا علی کی سیرت یہ ہے کہ اپنے دشمن کو معاف کریں تو معاف کریں، خدا کے دشمن کو معاف، جملے آپ کو پورے کرنا پڑیں گے، اپنے دشمن کو معاف کریں تو معاف کریں، خدا کے دشمن کو معاف نہیں کرتے۔ قرآن میں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، قیامت کا دن آئے گا تو پھر ادھر سے جواب آئے گا، علی تمہارا مزاج یہ تھا کہ اپنے دشمن کو معاف کرو تو معاف کرو، میرے دشمن کو معاف نہیں کرو گے۔ سنو، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، اب قیامت میں خدا آواز دے گا کہ بدلہ احسان کا احسان ہے۔ کل علی نے یہ پیسج دیا کہ اپنے دشمن کو معاف کریں تو معاف کریں، خدا کے دشمن کو معاف نہیں کریں گے۔ قیامت میں خدا کہے گا اپنے دشمن کو معاف کریں تو معاف کریں، مگر علی کے دشمن کو معاف نہیں کریں گے۔ اب سنو علی والو، یقین کرو کہ نجات حاصل کرنا ہے تو علی کو بھی راضی ہونا چاہیے، خدا کو بھی راضی ہونا چاہیے۔ یہ کیسے؟ علی تب راضی ہوں گے جب خدا راضی ہوگا، خدا تب راضی ہوں گے جب علی، خدا تب راضی ہوگا جب علی راضی ہوں گے۔ علی کیسے راضی ہوں گے؟ خدا کیسے راضی ہوگا؟ یہ آپ جانتے ہیں، خدا راضی ہوگا جب اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، واجبات نہ چھوڑے جائیں، حرام کاموں پہ خود کو نہ لگایا جائے۔ اور علی کیسے راضی ہوں گے؟ میں اتنی تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب بات آ ہی گئی تو علی نہیں، علی تو ایک کردار کا نام ہے۔ ہر دور کا محمد کیسے راضی ہوگا، علی کیسے راضی ہوں گے؟ سنیے، ایک صلوات بھیجیے تو آپ کو سنا دوں علی کیسے راضی ہوں گے۔ اتنا تو فارمولہ لے لیجئے کہ علی راضی ہوں گے جب خدا راضی ہوگا، خدا راضی ہوگا جب علی راضی ہوں گے، اور نجات تب ملے گی جب دونوں راضی ہوں۔ سنیے، خدا کیسے راضی ہوگا؟ ابھی آپ کی خدمت میں کہہ دیا، جو کہے خدا وہ کرو، اور جس چیز سے بچنا روکے اس سے رک جاؤ۔ میرے پاس وقت نہیں، میں آپ کو پوری روایت سنا دیتا۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا تھا کہ مجھے 6 چیزیں چاہیے، آپ مجھے دلوا دیجئے۔ اس نے 6 مطالبات کیے، پوری روایت اس وقت نہیں سنا سکتا، وقت نہیں ہے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہ میں چاہتا ہوں مجھ سے میرا خدا راضی ہو جائے، میں چاہتا ہوں مجھ سے لوگ بھی خوش رہیں، میں چاہتا ہوں میں تندرست و صحت مند رہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے لمبی عمر ملے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرے مال میں برکت ہو اور مال میں اضافہ ہو اور وسعت ملے۔ اور 5 چیزیں ہو گئیں۔ کہا چھٹی چیز کیا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ مقام محمود، جہاں آپ کو جزا کے طور پہ جنت میں مقام محمود ملے، وہی مجھے پڑوس ملے۔ 6 بڑی ڈیمانڈ سی، ہو سکا تو کل پرسوں میں کہیں سنا دوں گا، لیکن اس وقت صرف اس میں پہلا ڈیمانڈ کیا تھی اس کی؟ 6 میں سے پہلی کیا تھی؟ وہ چاہتا تھا کہ خدا اس سے، اور دوسری کیا تھی؟ کہ لوگ بھی راضی رہے۔ بڑا سمجھدار تھا، اللہ بھی راضی رہے، لوگ بھی راضی رہے۔ ہم اسی میں تو صحیح طور پر سیٹنگ نہیں کر پاتے، اللہ کو راضی کرنے چلتے ہیں تو پڑوسی ناراض، بیگم ناراض، ان کو خوش کرنے چلتے ہیں تو اللہ ناراض۔ یہ کہہ رہی داڑھی مونڈو تبھی اچھے لگو گے، وہ کہہ رہا ہے رکھ کیا تب اچھے لگو گے۔ ادھر وہ بھی بیچاری، وہ کہہ رہی ہے میں کنیز زہرا ہوں، میرے سر سے چادر نہ چھینو، یہ کہہ رہے ہیں تم پردہ کرو گی تو گھر میں نہیں رہنے دیں گے۔ تو اب ہم اسی میں پریشان رہتے ہیں کہ ایسے اللہ کو بھی راضی رکھیں، لوگوں کو بھی راضی رکھیں۔ اور اس میں جو فیصلہ ہے وہ بھی سن لیجئے۔ مالک کہتا ہے کہ جو آدمی، حدیث قدسی میں ہے کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرے گا،
لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوں گے، خدا بھی ناراض ہوگا۔ لیکن جو اللہ کو راضی رکھنے کے لیے بندوں کی خوشی کا خیال نہیں رکھے گا، اللہ اس پر یہ کرم کرے گا کہ وہ بھی راضی ہو جائے گا اور بندوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا۔ تو فارمولہ یہی ہے کہ بندوں کو بھی راضی رکھنا ہے تو اللہ کو راضی رکھیے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرا اللہ مجھ سے راضی رہے، تو کہا بس اتنا کرو کہ اس کی اطاعت کرو اور اس کی معصیت نہ کرو۔ اللہ کو راضی رکھنے کا فارمولہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اتنا کرو کہ اس کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ 6 میں سے ایک یہ سنا دی، ایک اور بندوں کو راضی کرنے کی بھی سن لیجئے، اور بہت قیمتی بات ہے، واقعاً یہی فارمولہ ہے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اس کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب جو کہے وہ کرو، کم سے کم واجبات کو ڈھونڈ کے چھوڑنے نہ دینا، چھوٹنے نہ دینا، اور معصیت نہ کرو، کم سے کم حرام سے اپنے کو بچانا۔ اطاعت کی اگلی منزل ہے سنت اور مستحب کاموں کو کرنا، اور اللہ کی معصیت سے بچنے کی اگلی منزل ہے مکروہ چیزوں سے اپنے کو بچانا۔ لیکن پہلی منزل کم سے کم یہ ہے اطاعت کی کہ واجب نہ چھوٹے، اور معصیت کا پہلا مرحلہ ہے حرام کرنا، حرام سے خود کو بچانا، اللہ کو راضی کرے گا۔ لوگ کیسے راضی رہیں؟ تو دیکھیے ہم سب کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کے ہمارے پاس سب کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان میں جو نعمتیں ایک دوسرے کو فوراً دکھائی دیتی ہیں ان میں سب سے پہلے پیسہ ہے۔ پیسہ ہے، پاور ہے، اقتدار ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، اولاد ہے۔ اس میں ہم ایک دوسرے سے امیدیں بھی لگاتے ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ہم آج پر پریشان، ہماری مدد کریں گے۔ ہم آئیں، ان کا گھر بڑا ہے، ہم کرایہ دینے لائق نہیں، یہ گھر کا ایک کمرہ ہمیں یوں ہی دے دیں گے۔ تو ہم دوسروں سے توقع بہت لگاتے ہیں، اور اس کے بالمقابل جو ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں کم سوچتے ہیں کہ دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے۔ ہیں دونوں باتیں؟ کبھی ہم بھی سوچتے ہیں، میں نے بھی کبھی سوچا کہ میرے پاس اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جو ایوریج انکم کے لوگ ہیں ان میں سے بہت سے میں بہتر ہوں، تو میں سوچوں کہ میں تو روز مثلاً بریڈ کے ساتھ انڈا کھا لیتا ہوں، جس غریب کو ایک دن بھی نصیب نہیں، چلو ایک دن اسے بھی کھلا دیں مثال کے طور پر۔ تو دوسروں کے پاس جو نعمت ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ہمیں ملنا چاہیے، اور ناراض ہو جاتے ہیں جب نہیں ملتی۔ ہمارے پاس بھی نعمت ہوتی مگر دوسروں تک پہنچانے کا خیال ہمیں نہیں آتا۔ بندے کیسے راضی رہیں؟ فارمولہ سن لیجئے، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ لوگوں کو راضی رکھنے کا فارمولہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے، نعمتیں، علم ہے، وقت ہے، بدن کی طاقت ہے، پیسہ ہے، پاور ہے، اقتدار، سیاست میں تعلقات ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں کہ جو تمہارے پاس، ہمیں اکثر ہوتا ہے فلاں صاحب سے کہا نوکری دلا دیجئے، دلوا سکتے تھے مگر دھیان نہیں دیا، ہم شکایت کرتے ہیں۔ اتنی ٹیوشن پڑھاتے ہیں، ہم نے کہا ہمارا بچہ بہت ہونہار ہے، ہم آپ فیس نہیں ذرا اس کو پڑھا دیے، نہیں پڑھائیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ سنیے، بندوں کو راضی رکھنے کا میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں کہ معصومین کی باتیں آپ تک منتقل کروں، یا ان سے جو نتیجے نکالے وہ آپ تک منتقل کروں۔ آپ بھی میرا تھوڑا ساتھ دیا کریں، کم سے کم آپ کے چہروں سے پتا چلے کہ آپ تھکے سے نہیں ہیں۔ مجھے تو ایسا لگنے لگتا ہے جیسے میرا بولنا آپ پہ بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اگر تھکے نہیں ہیں تو صلوات بھیج کے زندگی بڑھاتے رہا کیجئے۔ نجات لینا ہے تو علی کو بھی راضی رکھنا ہوگا، اور اللہ کو بھی۔ علی کا مطلب علی نہیں، علی کا مطلب ہر وقت کا محمد، یہ بھی سن لیں، ہر وقت کا علی۔ آج کا بھی ایک علی پردہ غیب میں ہے، ایک حسین پردہ غیب میں ہے، ایک محمد پردہ غیب میں ہے، مگر شرط سب کی وہی ہے جو بڑے والے علی کی ہے، جو ابو الحسن علی، جو امیر المومنین علی کا مزاج، وہی ان کے بچوں کا مزاج، ان کی اولاد کا مزاج۔ ابھی سناتا ہوں آپ کو کہ علی کیسے راضی ہوں گے، مگر خدا کو بھی تو راضی رکھنا ہے۔ تو میں نے آپ کو سنایا ہے کہ پیغمبر نے کہا خدا کو راضی رکھنا ہے تو اطاعت کرو، معصیت، اور جملے تو پورے کر دیا کرو بھائی، میرے بچے جو بیٹھے ہیں یہی بولا کریں۔ اس نے کہا اطاعت کرو، گناہ، شاید معصیت سمجھے نہیں، معصیت سمجھتے ہو؟ گناہ، نافرمانی، ڈس اوبیڈینس، نہ ماننا، مانو اللہ کی بات اور اس کی نافرمانی نہ کرو،
وہ کہے نماز پڑھو تم سوتے رہو ایسا نہ کرو، وہ کہے خمس دو تم نہ نکالو ایسا مت کرو، وہ کہے جھوٹ نہ بولو روز بولو ایسا نہ کرو، لوگ کیسے راضی ہوں؟ کہا اس کا فارمولہ سنو، کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے دوسروں تک پہنچاتے رہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے دوسروں تک پہنچاتے رہو، اور جو دوسروں کے پاس ہے اس پر پلٹ کے کبھی نگاہ نہ ڈالو۔ جب دوسروں سے امید لگانا چھوڑو گے اور اپنے پاس جو نعمتیں انہیں پہنچاتے رہو گے تو تم سے سارے دنیا کے لوگ راضی ہو جائیں گے، اور جب بندہ راضی ہوتا ہے تو خدا اتنا کریم ہے کہ وہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ خدا کو راضی رکھنا ہے تو دین کی پابندی کی عادت ڈالنا ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ واجب نہ چھوٹے اور حرام نہ ہو، اور لوگوں کو خوش رکھنا ہے تو یہ عادت ڈالنا ہوگی کہ دوسروں سے امید لگانا چھوڑ دے اور اپنے پاس جو ہے وہ فیض سب تک پہنچاتا رہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ علی کیسے راضی ہوں گے؟ علی کیسے راضی ہوں گے؟ سنیے، روایت کہتی ہے اس دور کا واقعہ ہے جب مولا حاکم وقت بھی تھے، ظاہری حکومت بھی ان کے ہاتھوں میں تھی۔ مولا کا سیرت یہ تھی کہ صبح گھر سے نکل جاتے تھے، مقاصد کیا ہوتے تھے؟ کوفے میں گھوم کے جہاں تک ان کا وجود ظاہر پہنچ سکتا تھا، باقی حکومت ذمہ دار تھے گورنر، ان کے ذمہ بھی ہدایتیں جاتی تھیں، جو علی کی سیرت ہے وہی تمہیں اپنانا ہے۔ نکلتے تھے کس لیے؟ اگر کوئی دکاندار کہیں کسی طرح کی گڑبڑی ناپ تول میں کر رہا اسے روکنے کے لیے، کہیں کوئی اپنی طاقت کے بجائے استعمال کر رہا اسے روکنے کے لیے۔ یہاں تک روایات ملتی ہے کہ کمزور لوگ جب بازار سے بھاری بوجھ اٹھا کے چلتے تھے تو علی کو سب دنیا نہیں پہچانتی تھی، تو کہتے تھے چلو میں تمہارا سامان پہنچا دوں، کمزوروں کا سامان تک ان کے گھروں پہنچاتے تھے۔ اور کیوں نہیں پہچانتی تھی علی کو دنیا؟ حاکم تھے، کیوں نہیں؟ آج ہمارے ہاں محلے کا اگر کوئی ایک کاؤنسلر بھی گزر جائے تو تڑک بھڑک اور شان و شوکت، یہ بتی وہ گاڑی اور وہ گاٹ پتہ چل جاتا ہے۔ سب سے بڑی حکومت اس وقت زمین پر قائم ہے اور اس کے حاکم کو نہیں پہچانتی دنیا، اس لیے کہ علی نے کہا تھا میں اس کوفے میں آیا ہوں، 2 کپڑے لے کے آیا ہوں، 1 چٹائی اور کچھ 1-2 چیزیں اور گنائیں، اگر میں یہی لے کے واپس جاؤں تمہاری حکومت چھوڑنے کے بعد تب سمجھنا میں ایماندار ہوں، اگر اس سے زیادہ لے کے جاؤں تو سمجھنا میں ایماندار نہیں۔ انتہائی سادہ زندگی تھی، جو کی سوکھی روٹی کھاتے دیکھ کے کسی نے کہا کہ مولا آپ یہ کیا کھا رہے ہیں؟ کہا اگر میری مملکت میں بسنے والوں میں کسی ایک کو یہ روٹی نصیب نہ ہوتی جس سے بھوک ختم کر لے تو تم علی کو یہ سوکھی روٹی بھی کھاتے نہ دیکھتے۔ آپ سمجھے اس جملے کا مطلب؟ زمین پر کوئی حکومت آج تک ہوئی جس کا سربراہ مطمئن ہو کہ میری مملکت میں کوئی ایک بھوکا نہیں ہے؟ علی کا یہ کہنا کہ اگر کوئی ایک ہوتا جسے یہ روٹی نصیب نہ ہوتی تو تم علی کو روٹی کھاتے بھی نہ دیکھتے۔ یہ بتا رہا تھا کہ اکیلی علی کی حکومت تھی کہ جہاں ان کی مملکت میں کوئی آدمی بھوکا نہیں تھا، کم سے کم جو کی روٹی سب کو نصیب تھی۔ روایت کہتی جب کوفے میں نکلتے تھے اور بھیڑ ہوتی راستہ نہیں ملتا تھا تو آگے جو ہوتا تو اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے اپنے حاکم کو راستہ دے دو۔ نہ کوئی آگے شور و شرابہ، نہ جاہو حشم، نہ پولیس، نہ گارڈ، نہ سپاہی، خود فرماتے تھے اپنے حاکم کو راستہ دے تو۔ میں یہ باتیں اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ خالی ان کی فضیلتوں کو سن کے ہم خوش ہو جائیں، میں نے جملہ کہا ہے ان کے فضیلتوں کے تذکروں میں نہ جانے کتنی ہدایتوں کے پہلو چھپے ہیں، اور ان کی ہدایتوں کے تذکروں میں نہ جانے کتنی فضیلتیں چھپی ہیں۔ ہدایت کے پہلو یہ ہیں کہ جتنا جتنا پاور بڑھتا جائے اتنا ہی تمہارے اندر اس پاور کی قوت برداشت بڑھنا چاہیے، پاور کا مس یوز نہیں، پورا یوز بھی نہ کرو، کمزور انسان جیسی زندگی بسر کرو۔ جس سوسائٹی کی تم ذمہ دار ہو، گھر کے ذمہ دار ہو، تو سب سے کمزور کپڑے تمہارے ہوں، سب سے کمزور گاڑی تمہاری ہو، تاکہ کسی کمزور کا دل نہ ٹوٹے۔ محلے میں رہتے ہو، حیثیت والے ہو، دوسرے جب مجلس میں ماتم میں ڈنر پارٹیوں میں آئیں تو تم اپنی شان جتانے کے لیے ایسا بن کے نہ آؤ کہ دوسرے جو محروم ہیں ان کے دل
کسک ہو کہ مجھے نصیب نہیں ہے. یہ علی سکھا رہے ہیں. روز سنتے ہیں آپ فضیلتوں میں 2 کپڑے خریدے، ایک اچھا ایک ذرا کمزور والا کمبر نے لینا چاہا کہ نہیں تم جوان ہو تم اچھا والا رکھو. یہ سب ہمارے لیے سبق ہیں. انجمن میں اگر میں صدر ہوں تو میرا اسپیشل جگہ نہیں ہونا چاہیے، سب سے کمزور سب سے پیچھے مجھے ہونا چاہیے. یہ علی کا مزاج ہے. اگر میں محلے میں پاورفل ہوں تو کمزور ترین انسان بھی مجھے دیکھ کے کسی محرومی کا احساس نہ کرے. یہ علی کا مزاج ہے. ایسی صورتحال ہے. مولا اسی کہیں سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک خاتون بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، جس کے لباس سے اندازہ ہوا کہ یہ کنیز ہے. ہم آپ ہوتے ہیں تو اگر ہمیں شبہ بھی ہو جائے کہ کچھ پریشان آدمی ہے، کہیں پیسے نہ مانگ بیٹھے، کہیں علاج کے لیے نہ کہہ دے، کہیں چندہ نہ مانگ لے، ہم نکلتے ہیں بچ کے کہ پھنس نہ جائیں. ہم بہت بیوقوف ہیں. ہم پھنس نہیں رہے ہیں. جو جہنم میں پھنسے ہیں یہ اسے چھوٹنے کا ذریعہ ہے. کسی اور کے کام آ کے تو دیکھو. اور روایتیں کہتی ہیں کہ اگر تمہارے دروازے پہ کوئی کسی کام کے لیے آتا تم کر دیتے ہو. میں اس سوسائٹی کے ان صاحبان اقتدار سے ان کی ہمت بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے سیاست میں، پولیس میں، حکومت میں، پیسے میں طاقتیں دی ہیں، اگر وہ اس کا استعمال لوگوں کی مدد میں کرتے ہیں اور لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو زیادہ آنے سے جھنجھلائیں نہیں، خوش ہوں. اس لیے کہ یہ شرف ہے کہ تمہیں ایسی نعمت ملی ہے کہ لوگ اللہ تمہیں ذریعہ بنا رہا ہے اپنی نعمتیں ان تک پہنچانے کے لیے. یہ کون سی صلوات ہوئی بھائی؟ حسین نے کربلا میں میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، داہنا بایاں بیچ سب تقسیم کیے تھے، لیکن ان میں ہم آہنگی تھی. یہ تھوڑی تھا کہ تم حملہ کرو گے تو ہم کھڑے رہیں گے، جیسی ضرورت ہوگی ویسے کریں گے. اگر یہ کربلا کا نمونہ ہے تو ہمارے درمیان یکسانیت ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، ہم فکری ہونا چاہیے، ہم عملی ہونا چاہیے. کم سے کم صلواتی کے ذریعے ثابت کیجئے. یہ بہت بے حد قیمتی باتیں ہیں سیرت معصومین کی جو میں آپ کی خدمت منتقل کر رہا ہوں. عزیزو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے گا. ہم چڑچڑا جاتے ہیں کبھی کبھی، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں بھی ایک ادارے کے خدمت گزار ہوں. 1200 مکاتب، 50,000 بچے، حوزہ، غریبوں کی مدد، ٹیچرز ٹریننگ، ائمہ جماعت ٹریننگ، اردو میگزین، ہندی میگزین، 15-16 خدمات کا مجموعہ ہے تنظیم المکاتب. میرے پاس بھی کچھ اختیار ہے، رقوم شرعی خرچ کرنے کا اختیار، لوگوں کو ملازمت دینے کا اختیار. میرا دماغ خراب نہ ہو. جتنا اختیار میرا بڑھے اتنی نرمی میری بڑھنا چاہیے. رات کے 12 بجے بھی اگر کوئی پریشان حال مجھے فون کرے تو شکر خدا کرنا چاہیے کہ کریم تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ میری جیب سے نہیں، میں صرف ذریعہ بن رہا ہوں ایک نیکی پہنچانے کا. ہمت بڑھائیں اپنی. ہارون مکی بنے چھوٹی چھوٹی طاقتوں کے ساتھ. ہارون مکی نہیں، علی ابن اقتین بنے. ہارون مکی بھی بنے کہ امام کہیں تنور میں کود جاؤ تو بغیر پوچھے کہ کیوں ہے جلتے تنور میں کود جائیں. اور جب تک ہارون مکی نہیں بنیں گے وقت کا امام آنے والا نہیں. علی ابن اقتین امام کے 7ویں 6 امام کے صحابی، بادشاہ وقت ہارون کے معتمد وزیر اعظم جیسے. امام نے کہا تھا رہو اور میرے چاہنے والوں کی مدد کرو. کچل کے رہنا پڑتا تھا، خود کو رہتے تھے اور مدد کرتے تھے. کہا چھوڑ دو اب برداشت نہیں. تو امام نے لکھا کہ تمہارا وہاں رہنا ہماری تقویت کا سبب ہے. میرے جوانوں آگے بڑھو، حکومت میں جگہ بناؤ، سیاست میں جگہ بناؤ، اقتدار میں جگہ بناؤ، مگر نیت یہ رکھو کہ مالک کچھ ملے گا تو علی ابن اقتین کا غلام بن کے رہوں گا، تیرے بندوں کی حفاظت کروں گا، تیرے بندوں کے کام آؤں گا. اس نیت سے آگے بڑھو گے انشاءاللہ کامیابیاں قدم چونیں گی. تو کمزور کی مدد کا شرف ہر ایک کو نہیں ملا کرتا. اللہ ہر ایک سے اپنا کام نہیں لیا کرتا. کنیز بیٹھی رو رہی تھی. امام نزدیک آ گیا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میری مالکہ نے مجھے 2 درہم دیے تھے کہ جاؤ کھجور خرید لاؤ. میں کھجور خرید کے لے گئی تو وہ کھجور خراب نکلی. میری مالکہ نے واپس دی ہے کہ جاؤ واپس کر کے
پیسے لے آؤ، مجھے خراب کھجور نہیں چاہیے۔ کاروبار میں یہ مستحب ہے کہ اگر کچھ بیچا جائے اور خریدار ناپسند کرے تو اسے واپس لے دیا جائے، مستحب ہے، ثواب ہے، یہ نہیں کہ ہم نے بیچ دیا تو واپس نہیں لیں گے۔ تو امام نے کہا پھر کہ میں کھجور واپس کرنے گئی دکاندار کے پاس، تو اس نے کھجوریں لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں تو کھجور واپس نہیں لوں گا، پیسے نہیں دوں گا، اور اب میں جو گھر واپس جاؤں گی تو میری مالکہ مجھے سزا دے گی، میں کیا کروں؟ تو امام نے کہا چل میرے ساتھ۔ دکان پہ لے کے آئے، کھجور بیچنے والا جوان دکاندار امام کو نہیں پہچانتا تھا۔ امام نے اس سے کہا کہ اس کی کھجوریں واپس لے، پیسے دے دے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا۔ امام نے پھر کچھ اس سے اصرار کیا، وہ امام کو پہچانتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ جیسے جوان کبھی بے قابو ہو جاتے ہیں، بے قابو ہو کے امام کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہلکا سے دھکا دیا اور کہا تم کون ہوتے داخل رہنے والے معاملات میں میرے؟ باب وہ لمحہ آیا کہ ایک مرتبہ علی نے تلوار نکال لی۔ اب جب تک امام گفتگو کر رہے تھے، روزمرہ کا معاملہ تھا، سب جانتے تھے علی کا طریقہ حیات کار یہی ہے، لیکن جب اس نے گستاخی کی تو سب تو ایسے نہیں تو نہ پہچانتے ہو، مجمع لگ گیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا؟ تو اس نے کہا کیا کیا؟ میں نے کھجور بیچی، یہ کہہ رہے واپس لے لو، میرا معاملہ ان سے مطلب؟ تو لوگوں کا پہچانتا بھی ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں ایسے کوئی لگ رہے ہیں، سادہ لباس ہوں گے کوئی دیہاتی۔ کہا نہیں یہ خلیفۃ المسلمین علی ہیں۔ جیسے ہی اسے پتا چلا علی، اس نے قدموں میں سر رکھا۔ اچھا ایک جملہ مجھے آپ سے کہنا، اللہ کرے کہ آپ تک پہنچا سکوں۔ آدمی وہی ہے، کوفہ وہی ہے، دکان وہی ہے، علی وہی ہیں، مگر اس جوان کا برتاؤ کچھ سیکنڈ میں بدلا ہے۔ ابھی جو علی کے اتنی بدتمیزی کر رہا تھا، دھکا دے رہا تھا، وہ قدموں میں سر رکھے۔ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ کیا بدلا ہے یہ بتائیے؟ علی وہی، یہ جوان وہی، یہ کھجور وہی، یہ دکان وہی، یہ زمین وہی، بدلا کیا ہے؟ بدلا یہ ہے کہ ابھی تک یہ علی کو پہچانتا نہیں تھا، اب پہچان لیا۔ پہچاننے ہی کو عربی میں کہتے ہیں معرفت۔ تو پتا چلا کہ معرفت کے بغیر عمل اور ہوتا ہے، معرفت کے بعد عمل اور ہوتا ہے۔ معرفت نہیں ہوتی تو گستاخیاں ہوتی ہیں، معرفت ہو جاتی ہے تو توبہ ہوتی ہے، معافی کی فکر ہوتی ہے۔ معرفت نہیں ہوتی ہے تو اکڑ ہوتی ہے، معرفت آ جاتی ہے تو سر قدموں میں چلا جایا کرتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد کہا مجھے معاف کر دو، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ علی جو دشمن تک کو معاف کرے، انہوں نے مطلق نہیں کہا اچھا جا معاف کیا، اس کے لیے بڑا وقت لیا آپ کا، میں نے بھی بہت محنت کی، مگر جنت جانا نجات پانا تو خدا کو راضی رکھنا ہے اور علی کو راضی رکھنا ہے۔ علی خدا کے بغیر راضی نہیں، خدا علی کے بغیر راضی نہیں۔ خدا کیسے راضی؟ اس کی اطاعت کرو، اس کی معصیت نہ کرو۔ علی کیسے راضی؟ سنیے، اس نے کہا مجھے معاف کر دیے، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ مولا نے کہا مجھے تم سے اس کے سوا کوئی چیز راضی نہیں کر سکتی کہ تم اپنے اوپر جو تمہارے حقوق رکھے گئے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی عادت ڈال لو۔ میں پھر دوہراؤں، علی نے کہا تم سے، ہم سے، آپ سے، سب سے، جیسے قرآن آیا تھا اپنے زمانے میں مگر قیامت تک والوں کو پکار رہا ہے۔ یہ قرآن ناطق ہیں، کہہ رہے ہیں مدینے کے جوان سے، کوفے کے جوان سے، مگر قیامت تک کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں۔ کہا مجھے تم سے صفی حیدر، تم سے جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں ان سے، علی کہہ رہے تم سے کوئی چیز راضی نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ تم حقوق ادا کرنے کی عادت ڈال لو۔ کون سے حقوق؟ اللہ نے ہمارے اوپر دو، نظام مذہب نے دو حق رکھے ہیں، ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندوں کا حق۔ اللہ کا حق ہے نماز، اللہ کا حق ہے روزہ، اللہ کا حق ہے حج، بندوں کا حق ہے زکوٰۃ، بندوں کا حق ہے خمس، بندوں کا حق ہے جہاد، بندوں کا حق ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، بندوں کا حق ہے پڑوسی کا خیال رکھنا، بندوں کا حق ہے بیوی بچوں کو صحیح روزی پہنچانا، ان کا احترام اور محبت دینا، ان کی تربیت کرنا، بندوں کا حق ہے بزرگوں کا احترام کرنا، بندوں کا حق ہے مومن کو عزت دینا، بندوں کا حق ہے مومن کے لیے دل میں کینہ نہ رکھنا۔ گناہوں تو رات گزر جائے گی، فہرست ختم نہ ہو پائے گی میرے عزیزوں، میرا کمال نہیں ہے، اللہ نے اتنے حقوق رکھے ہیں۔ پورا ایک
رسالہ یعنی کتاب ہے سید الساجرین حضرت زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام، جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق۔ پڑھیے، اس میں خالی اللہ کا حق نہیں لکھا۔ اللہ کا حق کیا ہے، نبی کا حق کیا، امام کا حق کیا، عالم کا حق کیا، استاد کا حق کیا، اس میں درختوں کا حق کیا، جانوروں کا حق کیا، اسی میں یہ بھی لکھا ہے تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا حق کیا، تمہارے اوپر تمہاری زبان کا حق کیا، تمہارے ہاتھ پیروں کا حق کیا۔ ہم پڑھیں، ہم ایسی چیزیں نہیں پڑھتے۔ ہم پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں۔ آج ہم سوال جواب کے اس میں سیشن میں تھے، میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، مگر ہماری سوچ بدلنا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ ناقہ صالح جو تھا، جس کو اللہ نے ایک چشمہ جاری کیا تھا، اس سے پانی پیے، ایک دن وہ پیے، ایک دن قوم صالح پیے، اور قوم صالح نے اسے مار ڈالا۔ یہ ناقہ صالح کا چشمہ کہاں ہے؟ اب اس سے آپ سے کیا مطلب بھائی؟ اس سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ لندن میں ہو چاہے امریکہ میں، چاہے سعودیہ میں ہو چاہے اردن میں، کیا آپ چشمے سے پانی پینے جائیں گے؟ تو ہم فضول معلومات حاصل کرتے ہیں، فضول چیزیں پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ نے دماغ کو چاہے کتنا ہی بڑا بنایا ہو، مگر یہ سمجھ لیجئے ایک لائبریری آپ کتنی بڑی بنائیں، کوڑا بھر دیں گے تو کام کی کتابیں نہ آ پائیں گی۔ فضول معلومات کے کوڑے سے دماغ کو مت بھریے، وہ پڑھیے جو آپ کے کام کا ہو، تاکہ آپ اس پر عمل کریں تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ صلوات تو بغیر کہے بھیجیے گا نہیں۔ حقوق کی ادائیگی کے علاوہ کوئی چیز تم سے مجھے راضی نہیں کر سکتی۔ نعرہ حیدری لگاؤ، مگر یاد رکھو جتنا علی علی کرو اتنا ہی حق ادا کرنے کے والے دکھائی دو۔ حسینیت زندہ باد کہو، مگر یاد رکھو یہ سب چیزیں ہمارے بزرگوں نے اسی لیے کی تھی، بھولے تو یاد آ جائے۔ بھولو کہ علی کیسے خوش ہوتے ہیں تو پھر یاد کرو کہ علی ہوں گے تب خوش جب ہم نماز بھی پڑھیں گے، ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے، ہم مجلس بھی کریں گے، ہم حج کو بھی جائیں گے، ہم زیارت بھی کریں گے، ہم پڑوسی کا بھی خیال رکھیں گے، ہم پڑوسی کا بھی خیال رکھیں گے، ہم جانوروں کا بھی خیال رکھیں گے۔ نعرہ حیدری لگاؤ تو پھر یہ سب کرنا پڑے گا، حقوق کی ادائیگی کی عادت ڈالنا پڑے گی۔ میں نے جہاں سے شروع کیا تھا وہیں واپس آنا چاہتا ہوں۔ چھوٹے کام سمجھ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، انہی کے قبول ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ ہم اجتماعی سطح پر نکلے ہیں عزاداری کرنے، انفرادی عمل ہمارا کچھ ہو، لیکن پوری قوم کی حیثیت سے ہمیں جو پیغامات دینا ہے ان کے بارے میں خیال کریں۔ جلوس نکلنے کی تاریخیں آ رہی ہیں، ہمارا رش بڑھے گا، ہماری تعداد اتنی ہے کہ لوگ ہم سے تھوڑی دیر کے لیے گھبرا سکتے ہیں، لیکن علی اور حسین اور ان کا خدا سب کہہ رہے ہیں حسین والے ہو تو دوسروں کا خیال رکھنا، حسین والے ہو تو دوسروں کا خیال رکھنا، راستے نہ بند کرنا، لوگوں کو تنگ نہ کرنا، اپنی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں ایسی نہ کھڑی کرنا کہ کمزوروں کو چلنے کا راستہ نہ رہے، راستے میں کوڑا مت پھینکنا کہ کہا جائے کہ یہ حسین والے عزاداری کر کے گئے، کچرا پھیل کے گئے۔ جتنا تمہیں ملا ہے اس سے صاف چھوڑ کے جاؤ تاکہ پیغام ملے کہ واقعاً یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ دین ہمیں یہی سکھا رہا ہے۔ ہم تو کہیں کہیں اسی میں لڑ بیٹھتے ہیں کہ پہلے ہم ماتم کریں گے کہ آپ ماتم کریں گے۔ آج 8 محرم کی شب ہے، عباس کا علم سجا جا رہا ہے۔ میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ جتنے تبرکات اذان یہ کہیں نہ کہیں سے کربلا کی کسی مصیبت کو یاد دلاتے ہیں۔ کل میں نے حبیب اسکول کی مجلس میں تفصیل سے پڑھا تھا اور ہمارے بزرگوں نے سوچ سمجھ کے ان کو اپنایا تھا۔ علم میں پھریرا، پنجہ، مشکیزہ سب کربلا کو یاد دلاتی ہے۔ ہاتھ کا پنجہ بتاتا ہے کہ سر کٹ گیا، ہاتھ کٹ گئے، مگر ظالم کے ہاتھوں میں بیعت کا ہاتھ نہیں دیا۔ مشکیزہ بتاتا ہے، اس کا علم اور پرچم ہے کہ جو پیاسے بچوں کے لیے پانی لینے نکلا تھا، چلو میں پانی لے کے پھینک دیا تھا۔ مشکیزے پہ لگا تیر بتاتا ہے کہ یہ اس کا علم ہے کہ جب اس کے مشکیزے پہ تیر لگ گیا تھا تو گھوڑے کا رخ فرات کی طرف واپس موڑ دیا تھا، پانی بغیر لیے نہیں جائیں گے۔ میرے عزیزو، ہر مصیبت کو یاد دلاتا ہے۔ تابوت، 6 مہینے کے لال کا جھولا، خون سے رنگیا ہوا تابوت کی چادر، سب کسی نہ کسی مصیبت کی یاد دلاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت سوچ سمجھ کے سب کیا تھا۔
ہم کبھی کبھی جذبات میں ایسا کر دیتے ہیں. میں بہت سنبھل کے بہت ہاتھ جوڑ کے اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم علم سجاؤ مگر خیال رکھنا کہ علم دیکھ کے گریہ طاری ہو. پنجاہوں میں نے بھی دیکھا طرح طرح کے لال پیلے جیسے یاقوت اور فیروزے اور عقیق جڑے گئے ہوں. اچھی چیزیں ہیں مگر عزا کی کیفیت نہ جائے، یہ خیال رکھو. تابوت میں امامہ یاد دلاتا ہے کہ ان کے سر سے امامہ بھی چھین لیا گیا تھا. اندھیرا یاد دلاتا ہے شام غریبہ کی تاریکی کا. ہم نے نہ جانے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہاں دیکھا. ہم مصنوعی لائٹیں تابوتوں میں جلانے لگے. بے شک ان کی قبریں نور سے بھری ہیں، ان کا روزہ نور ہی نور ہے، مگر جب ان کا تابوت اٹھا تھا تو تابوت کہاں تھا؟ چٹائی پہ لپیٹ کے سید سجاد نے بابا کی لاش بغیر غسل و کفن کے دفنائی تھی. ایسا نہ کرو، علم ایسا نہ بناؤ کہ کربلا کا علم یاد نہ آئے. ایسا نہ سجاؤ ان چیزوں کو کہ ان کی عزائیت کی کیفیت ختم ہو جائے. اللہ کرے کہ میری بات ہزار تک پہنچے. عزاداری کی کیفیت کو باقی رکھو. تابوت ایسا ہو کہ دیکھ کے کربلا میں ابا حسین کے جسم کے ٹکڑے اور بیٹا اٹھا کے دفنا رہا تھا، کیفیت آ جائے. جھولے میں سونے چاندی کی چیزیں نہ چڑھاؤ، جلا ہوا جھولا یاد آئے جس کو ماں دیکھ کے تڑپتی تھی. ذوالجناح کو سونے چاندی کے زیورات پہنا کے بادشاہوں کی سواری نہ بناؤ، بلکہ خون میں ڈوبی چادر جو تم ڈالتے تھے وہ یاد دلاتی تھی کہ حسین کی شہادت کے بعد پہلی خبر یہی خون میں ڈوبا. وفادار لے کے خیموں تک پہنچا تھا، قدموں میں بیبیاں لپٹی تھی. ایک پینٹنگ میں دیکھتا ہوں ہمیشہ بے چین ہوتا ہوں، ایک گھوڑا ہے زمین پر احترام کے ساتھ چادریں پھیلی ہیں جن میں بیبیاں قدموں سے لپٹی ہیں. یہ تصویر بھی رونے پہ مجبور کر دیتی ہے. یہ ہے عزاداری. میں نے بہت کچھ آپ سے کہہ لیا. میں اپنے بچوں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے بچپن میں تابوت اور علم سجتا تھا. میں نہیں کہہ رہا کہ باپ دادا جو کرتے آئے وہی ہمیشہ کرو، مگر بہت کچھ باپ دادا نے سوچ سمجھ کے شعور کے ساتھ کیا تھا. علم سجتا تھا، ماتم ہوتا تھا، گریہ ہوتا تھا. تابوت سجتا تھا، کوئی بھی تبرکات عبادت میں کچھ سجتا تھا، ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ گریہ ہو، ماتم ہو. ہمارے جوان پچھلے سال میں 10 بجے یہاں مجلس پڑھ رہا تھا، میں مجلس پڑھ رہا تھا، پیچھے علم سج رہے تھے، مسلسل نعرے لگ رہے تھے، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. ہمارے ہاں نعرہ حیدری، نعرہ صلوات خوشی کے موقع پہ لگتے ہیں. ہمارے کلچر میں خوشی کی علامت ہے. ہمارے کلچر میں بارات نکلتی ہے تو نعرے لگائے جاتے ہیں. روح کو سمجھو، روح کو سمجھو. میں نہیں کہہ رہا نعرے نہ لگاؤ، جہاں جگہ ہے وہاں لگاؤ، مگر وہ موقع علم سجنے کا وہ ہونا چاہیے کہ وہ ماں یاد آ جائے کہ جس کے 4 بیٹے چاروں کربلا میں شہید ہو گئے تھے، جس کا نام فاطمہ تھا مگر دنیا کہتی تھی 4 بچوں کی ماں، بیٹوں کی ماں، ام البنین. جب کربلا کے واقعے بعد کوئی کہتا تو ام البنین، بیٹوں کی ماں، تو کہتے تھے اب نہ کہو، ارے وہ میرے شیر کہاں. بس میرے عزیزوں، میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں میرے عزادار سمجھ گئے. ان تبرکات اعضاء کی محزونی کیفیت باقی رکھو، ان کی حزنیت کو باقی رکھو، ان کی عزائیت کو باقی رکھو، اپنے اوپر عزائیت کی کیفیت کو طاری رکھو. پیغمبر نے کہا ہے من بکا الحسین او ابکا او تباکا. آدمی کبھی رو پڑتا ہے جیسے ہم آپ رو رہے، کبھی رلاتا ہے جس کا شرف اللہ نے مجھے بھی دیا کہ آپ کو رلاؤں، خود بھی رہوں. کبھی کبھی آدمی برجستہ روتا ہے، کبھی دل کم متاثر ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. تو اگر مصیبت سن کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تو ایک مرتبہ کربلا دماغ میں لے آئے. سوچا عباس کے بازو پہلے ملے تھے،
وہ بازو جو ننھے ننھے ہاتھ وقت رخصت علی نے پہنچائے تھے، وہ کٹے بازو حسین نے کربلا میں اٹھائے. بس سوچو رونے کی اپنے اوپر کیفیت طاری کر لو، چاہے آنکھوں نہ نکلے تب بھی تم جزا کے مستحق ہو. ماحول ایسا بنے جو گریہ و زاری میں معاون ہو، عزا کی کیفیت طاری کر دے. بس عزیزو شب ہے سقائے سکینہ کی شہادت کے تذکرے کی. وہ عباس کہ جس کے وجود کی تمنا باپ کے دل میں پیدا ہوئی تھی کہ میں نہ ہوں تو میرا جیسا کوئی ہو، رسول جیسے کی مدد کرنے کے لیے. وہ قاسم جس کے وجود کی فرمائش تھی بھائی کی کہ میں نہیں تو میری جگہ مدد کرے. عباس علی کی تمنا اور علی کے تحفے کا نام ہے جو کربلا میں آیا، مگر پالا کیسے گیا؟ ماں وہ ملی جس نے ہر وقت سمجھایا تم کبھی اپنے ان کو بھائی نہ سمجھنا، یہ تمہارے آقا ہیں، یہ تمہارے امام ہیں. لہذا ہمیشہ اطاعت کا مزاج رہا، خیمے نہیں لگیں گے سر جھکا لیا، تیر برستے ہیں تلوار نہیں کھنچے گی تابوت کا رخ موڑ دیا. اطاعت کا نمائندہ ہے عباس. زیارت پہ پڑھیے، ائمہ کے ذریعے پہچانیے اس کو. اشہد انک العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. ہم نے حضرت عباس کو نہیں پہچانا، بپھرا ہوا شیر سمجھتے ہیں جو قدم قدم پہ غصہ کرتا ہے. نہیں، حسین کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں بپھرے. آپ اللہ کے بندے، صالح بندے، المطیع للہ ولرسولہ، اللہ کی اطاعت کرنے والے اور رسول کی اطاعت کرنے والے. اس کا مظاہرہ دیکھیے. عباس کے لیے سب سے آسان تھا تلوار لینا، میدان جنگ میں کود پڑنا، سروں کو اڑانا. صفین کے علی کا منظر جو عباس نے کمسینی میں صفین میں پیش کر دیا تھا، اب تو جوان عباس ہے، علی کی عمر کا عباس. کربلا صفین بنا کے الٹ دے. مگر صبح سے جب کوئی جاتا ہے حسین کے پاس آتے، آقا اجازت کہ تم میرے لشکر کے سردار. کیسے جانے دوں گا؟ انصار کے لاشیں اٹھا لائے. اب گود کے پالوں کی باری شروع ہو گئی. کبھی مسلم کے لالوں کو لے کے آئے، اور محمد کو لے کے آئے. ہر بار حسین سے کہتے جب آقا میدان جانا ہے، بھیا سردار لشکر ہو کیسے جانے دوں. وہ وقت آیا کہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے بھی آ گئے. پھر سر جھکا کے آئے، میدان میں جانے کی اجازت دیجئے. حسین نے پھر وہی جملہ کہا، بھیا تم میرے لشکر کے سردار ہو. عباس نے سر جھکا کے آہستہ سے کہا، آقا وہ لشکر کا ہے. ہاں یہ کرب لڑ کے مرنا آسان تھا، یہ بہت مشکل تھا مرحلہ صبر کا. گود کے پالوں کی لاشیں اور محمد کی لاش لانا کچھ آسان تھا عباس کے لیے. قاسم کے ٹکڑے لا کے اپنی بھاوج کے بھابھی کے سامنے رکھنا کچھ آسان تھا عباس کے لیے. لشکر کہاں بولا. ادھر سے لتش کی آواز آئی، کہا بھیا جاؤ ان پیاسے بچوں کے پانی کے انتظام کرو، بس چند فقرے پڑھوں گا، باقی انشاءاللہ اگلی مجلس میں. بس گئے، نیزہ لیا، مشکیزہ لیا، علم لیا. وہ بچی جو علم ہے چچا بن نگاہ جمائی تھی، اسے دیکھا. چچا کیا؟ کہا پانی لینے جا رہے ہیں. بس سکینہ دوڑی، خیموں میں گئی، بچے جمع کیے. اب کوئی ہائے پیاس کے کہ نہ روئے گا، میرا چچا جا رہا پانی لانے. ارے کیسا اعتماد بچی کو. بچے جمع ہوئے، حلقے میں رخصت کیا. چلتے چلتے زینب نے جو فقرہ کہا، بھیا میں نے سنا تھا بزرگوں سے کہ اس کربلا میرے سر سے ندا چھنے گی، بازوؤں میں رسن بنے گی، مگر بھیا میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا شیر جیسا بھیا ہو اس کے بازوؤں میں کون رسن باندھے گا. مگر بھیا اب لگتا ہے وہ وقت نزدیک ہے.
ارے پیام آدمی، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ انہوں نے جب ترجمانی کی، کہا وقت کی بات کہ پابند رسن تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب۔ عباس چلے، رخصت کیا، پترے پانی بھرا، چلو سے پھینکا، چلے، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا، پانی پہنچا تو پلٹ جائے گی کایا۔ حملہ کیا، چھپ کے داہنے ہاتھ پہ تلوار پڑی، جلدی سے علم مشکیزہ سب بائیں ہاتھ سے سنبھالا، دوسری تلوار چلی، علم گرا مگر مشکیزہ نہ گرنے دیا، تسمہ دانتوں سے سنبھال لیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، جلدی پہنچا۔ ایک مرتبہ ظالم نے تیر کا نشانہ لے کے مشکیزہ چھدا، پانی بہا، قلب عباس میں تیر اترا، روڑے کے رخ خیموں سے موڑ دیا ترائی کی طرف، نہیں جاؤں گا بغیر پانی کے۔ سر پہ گرز پڑا، آخری سلام، کمر پکڑے، بوڑھا بھائی پہنچا، گود میں سر اٹھا کے رکھا، بھیا کیا حال؟ کہا آقا لاش نہ لے جائیے گا، سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ ارے آقا ایک آنکھ میں تیر، ایک آنکھ میں خون، زیارت کرنا چاہتا ہوں جاتے جاتے۔ خون پاک کیا، آنکھیں کھول کے حسین کی زیارت کی، کہا میرے بھیا عباس تمہاری ہر بات میں نے مان لی، اب ایک بات میری سن لو، تم نے زندگی بھر آقا کہا، ایک بار بھیا کہہ کے پکارو، ہائے بھیا کہہ کے جوان بھیا نے بوڑھے بھیا کے گود میں سر توڑ دیا۔ انا للہ انا للہ انا الیہ راجعون۔ ماتم ابو الفضل العباس۔